السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 10 ستمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کی ایک اپیل پر پنجاب میں امدادی سیلاب آ گیا۔ جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ جیسی پہاڑی ریاستیں اس وقت قدرتی آفات کا شکار ہیں، جس سے ان ریاستوں میں بڑا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف پنجاب کو بھی تاریخ کے ایسے بدترین سیلاب کا سامنا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کے تقریباً 1998 گاؤں سیلاب کی زد میں ہیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب بھی بہت سے علاقے زیر آب ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہاں مدد اور راحت رسانی کے لیے سب سے پہلے میوات کے مسلمان پہنچے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کو جب پنجاب کی صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک اپیل جاری کی اور پھر کیا تھا۔ پنجاب کی طرف مسلمانوں کی مدد کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ مولانا ارشد مدنی کی اپیل کے بعد جگہ جگہ مسجدوں اور مدرسوں سے مدد کے لیے اعلان جاری ہوا اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے امدادی قافلے بڑی تعداد میں پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر چند کے اب دوسرے لوگ بھی مدد کے لیے آگے آئے ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ پنجاب کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سب سے پہلے مسلمان آگے آئے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کی اپیل پر دوسری ریاستوں سے بھی وہاں امداد پہنچ رہی ہیں۔ اتر پردیش کے مغربی اضلاع سے بھی بڑی تعداد میں امداد پنجاب پہنچ چکی ہے۔ جمعیت علماء اتراکھنڈ نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 50 لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء مدھیہ پردیش کے ایک وفد نے بھی اپنے صدر کے ہمراہ ضلع شوپور میں واقع گرودوارے کے ذمہ داران کو 1,06,200 روپے نقد، 100 عدد کٹ راشن اور ایک ٹرالی گندم سیلاب زدگان کی مدد کی مد میں سپرد کیا۔ گزشتہ روز جمعیت علماء ہند مظفر نگر کی ٹیم اپنے نائب صدر کے ہمراہ جب امدادی سامان لے کر پنجاب پہنچی تو سکھ برادری کے معزز افراد نے ان کا استقبال کیا۔ ان لوگوں نے مولانا ارشد مدنی کی قیادت میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے کی جانے والی فلاحی و امدادی خدمات کی یک زبان ہو کر ستائش کی اور کہا کہ مولانا ارشد مدنی مظلوموں کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنما ہیں۔ وہ اس تاریخی تنظیم کے قائد ہیں جس نے ملک کی آزادی کی لڑائی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ سکھ برادری کے ان مذہبی پیشواؤں نے یہ بھی کہا کہ مولانا ارشد مدنی کی خدمات ایک مذہب تک محدود نہیں، بلکہ وہ ہر مظلوم اور ضرورت مند انسان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی لاتعداد ویڈیو وائرل ہیں جن میں پنجاب کے لوگ مصیبت کی اس گھڑی میں مدد کے لیے مسلمانوں کے انسانی جذبے کی تعریف کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی مختلف ریاستوں کی اکائیاں ہی نہیں، وہاں کی ضلعی اور گاؤں سطح کی اکائیاں بھی سیلاب زدہ علاقوں میں امداد و راحت رسانی کے کام میں دن رات مصروف ہیں۔ یہ لوگ ان علاقوں تک بھی امداد لے کر پہنچ رہے ہیں جو پانی سے پوری طرح گھرے ہوئے ہیں اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء متحدہ پنجاب کے صدر مولانا حکیم الدین قاسمی و نائب صدر مفتی محمد خلیل قاسمی اور مفتی محمد یوسف مالیر کوٹلہ کی نگرانی میں متاثرہ علاقوں میں گھر گھر امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کی طرف سے عارضی پناہ گاہیں بھی قائم کی گئی ہیں جہاں سے خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء متحدہ پنجاب کی طرف سے طبی کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ سیلاب کا پانی جوں جوں گھٹ رہا ہے طرح طرح کی بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ امداد اور راحت رسانی میں مصروف جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران اور رضاکاروں کا کہنا ہے کہ مولانا ارشد مدنی کی اپیل پر چند دنوں کے اندر اتنی امداد پنجاب آ چکی ہے کہ اب یہاں مزید امداد پہنچانے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ چونکہ اب بھی بہت سے علاقے غرقاب میں ہیں، اس لیے نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ پانی کے اتر جانے کے بعد باز آبادکاری ایک بڑا مسئلہ ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کے لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند سیلاب متاثرین سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی آگے کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جمعیت علماء ہند بلا تفریق مذہب و ملت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم مالک کائنات کے بندے ہیں، لہٰذا اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا ہی ہماری بندگی کا تقاضا ہے، وہی ہماری پریشانی کا مداوع کرے گا۔ پھر بھی بطور اسباب کے جمعیت علماء ہند اور اس کے خدام اور اس کی شاخیں اپنی بساط کے مطابق سیلاب متاثرین کی مدد و اعانت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ مولانا
ارشد مدنی نے جمعیت علماء کے ذمہ داران کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ متاثرین کی باضابط کاری کے لیے پیش کی حکمت عملی تیار کرے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے ان تمام لوگوں اور خاص طور پر اہل میوات کا شکریہ ادا کیا جو سیلاب متاثرین کی مدد اور راحت رسانی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی پریشانی میں کام آنا اور ضرورت مند کے کام آنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں مسلمانوں اور جمعیت علماء کے رضاکاروں نے جس طرح مہم چلائی وہ قابل رشک ہے، اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ مسلمان اپنے اندر ایک درد مند دل رکھتے ہیں، وہ کسی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتے۔ مولانا ارشد مدنی نے آگے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا شروع سے ہی یہی کردار رہا ہے کہ وہ اپنا ہر کام مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر کرتی ہے۔ ملک میں جہاں کہیں بھی قدرتی آفات کی صورت میں تباہی آتی ہے، جمعیت علماء ہند وہاں امداد لے کر سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے آخر میں کہا کہ ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں سرگرم ہیں، لوگوں کو مذہب اور ذات کی بنیاد پر تقسیم کر کے ان کے اندر نفرت کا زہر بھرنے کا کام کر رہی ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا پیغام محبت، انسانیت کی سربلندی اور انسانوں کی خدمت ہے جو اسے اس کے بزرگوں کے ذریعے ورثے میں ملا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہب اور کپڑوں سے انسان کی شناخت کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند ایسے لوگوں سے کہنا چاہتی ہیں کہ وہ پنجاب آئیں، مذہب اور کپڑوں سے انسانوں کی شناخت کریں اور دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں کا عمل و کردار کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب جماعت اسلامی ہند کا پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ جماعت اسلامی ہند کے قومی سیکریٹری مولانا شفیع مدنی نے دیگر جماعتی ذمہ داران کی ایک ٹیم کے ساتھ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ جماعت کی ٹیم نے کپورتھلا ضلع کے گاؤں سلطان پور لودھی سنگر اور باورپور جدید، پٹھان کوٹ ضلع کی تحصیل کولیا کے گاؤں سندرچک، بہادر پور اور جالندھر کے گاؤں سندھ پور کا معائنہ کیا۔ کولیا گاؤں میں آنے والے شدید سیلاب میں 4 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جن میں 3 بھائی بہن اور 75 سالہ دادی شامل ہے۔ اس سیلاب میں گاؤں میں 3 پختہ مکانات بھی بہہ گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی ٹیم نے سکھ قائدین، گورنمنٹ نوڈل افسران اور متاثرہ افراد سے ملاقاتیں کی اور ان کی فوری ضروریات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متاثرہ افراد سے بات چیت میں سیلاب زدگان کو بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت اور طریقہ کار پر گفتگو کی گئی۔ مولانا شفیع مدنی نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند متاثرہ علاقوں کے لیے خوراک، پناہ گاہ، پینے کا صاف پانی، طبی سہولیات اور طویل مدتی باز آبادکاری کے انتظامات وغیرہ پر کام کر رہی ہیں تاکہ متاثرہ خاندان جلد از جلد معمول کے مطابق اپنی زندگی شروع کر سکے۔ اس وقت متاثرہ علاقوں میں جماعت اسلامی ہند اور سوسائٹی فار برائٹ فیوچر کے رضاکار ریلیف اور ریسکیو آپریشنز میں سرگرم عمل ہیں۔ رضاکار متاثرہ خاندانوں کو بنیادی ضروریات فراہم کر رہے ہیں، طبی امداد پہنچا رہے ہیں اور بے گھر افراد کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ مولانا شفیع مدنی نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی ہند اپنے معاون اداروں کے ساتھ مل کر خوراک، رہائش، صحت کی سہولیات اور باز آبادکاری سمیت تمام بنیادی امداد فراہم کرنے کے لیے اس وقت تک کام کرتی رہے گی جب تک کہ حالات معمول پر نہیں آ جاتے۔ ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ مولانا شفیع مدنی نے کہا ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ریلیف کی تقسیم کو تیز تر کرے، متاثرہ علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائے اور متاثرین کو اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے مناسب معاوضے کے پیکیج کا اعلان کرے۔ انہوں نے عام لوگوں اور خیر خواہوں سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے بڑھے اور اپنا تعاون پیش کرے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو اس آزمائش پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔